آپ نے حاتم طائی کا نام تو ضرور سنا ہوگا۔ سخاوت کا بادشاہ حاتم طائی، سخاوت جس پر ناز کرتی ہے، جو اپنی سخاوت اور دریا دلی کی وجہ سے ساری دنیا میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ لوگ آج بھی اس کی سخاوت کی تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ حاتم طائی اس وقت چھوٹا بچہ تھا جب اس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ حاتم طائی کی ماں ایک دولت مند اور نہایت سخی عورت تھی، جو کہ اپنی دولت غریبوں پر خرچ کر دیا کرتی تھی۔ حاتم طائی نے سخاوت کا سبق اپنی والدہ ہی سے سیکھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے بہت سخاوت کیا کرتا تھا۔ حاتم ابھی کم عمر تھا کہ وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا اور بھوکوں کو تلاش کر کے اپنا کھانا ان کو کھلا دیتا۔ حاتم طائی کی سخاوت جنون کی حد تک پہنچ گئی تھی۔ حاتم کا دادا اس کی سخاوت کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حاتم کے دادا نے اس کو اونٹ چرانے کے لیے بھیجا۔ اونٹوں کی تعداد 300 تھی۔ حاتم نے وہ سارے اونٹ لوگوں میں بانٹ دیے اور خوش ہو کر واپس گھر چلا آیا۔ دادا کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہو کر حاتم کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے الگ کر دیا۔ جب حاتم طائی کی سخاوت کا چرچا لوگوں میں عام ہو گیا اور حاتم کی شہرت روم کے بادشاہ قیصر کے پاس پہنچی تو قیصر نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ حاتم کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ قیصر روم نے اپنے نمائندے سے کہا کہ اس سے وہ گھوڑا میرے لیے مانگ لاؤ۔ جب قیصر روم کا نمائندہ حاتم کے پاس پہنچا تو اتفاق سے حاتم کے پاس مہمان کی ضیافت کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ حاتم نے اپنا بہت ہی محبوب اور عزیز ترین گھوڑا ذبح کر کے مہمان کو کھانا کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو قیصر روم کے نمائندے نے حاتم سے اس کے گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا تو حاتم نے بتایا کہ آپ نے کھانے سے پہلے یہ بات بتائی ہوتی تو میں اپنا گھوڑا آپ کو دے دیتا۔ افسوس کہ آپ نے کھانے میں جو گوشت کھایا ہے وہ اسی گھوڑے کا تھا۔ یہ سن کر وہ شخص بے اختیار پکار اٹھا کہ خدا کی قسم، میں نے حاتم کی سخاوت کے بارے میں جتنا سنا تھا حاتم کو اس سے زیادہ ہی پایا۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا تو حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم طائی کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں 4 چیزوں کا علم حاصل کیا ہے۔ پہلا یہ کہ میں نے سمجھ لیا کہ میری قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ کی طلب سے مطمئن ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اللہ کا جو مجھ پر حق ہے وہ میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں اللہ کا حق ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے جان لیا کہ ایک چیز ہے جو مجھے ڈھونڈتی پھرتی ہے اور وہ ہے موت، اس سے میں بھاگ نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ چوتھا یہ کہ میرا ایک اللہ ہے جو مجھ سے باخبر رہتا ہے، میں نے اس سے شرم رکھی اور برے کاموں سے ہاتھ اٹھا لیا۔ کسی نے حاتم طائی سے پوچھا کہ آپ کیا دنیا میں سب سے بڑے سخی انسان ہیں؟ حاتم نے کہا نہیں۔ تو پھر آپ سے بڑا سخی کون ہے؟ جواب میں حاتم نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ نکلا۔ راستے میں ایک ہرن بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا۔ میں کافی آگے نکل گیا اور دوستوں سے جدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سامنے پہاڑی پر ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے میں پناہ لینے کی خاطر آگ کی جانب چل پڑا۔ وہاں ایک نوجوان جھونپڑی میں رہتا تھا۔ اس نے انتہائی خوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا، منہ ہاتھ دھونے کے لیے پانی پیش کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بکرے کا مغز لایا تاکہ میں کھا سکوں۔ میں نے مغز کھانے کے بعد کہا کہ مغز بہت لذیذ ہے۔ یہ سن کر وہ دوبارہ جھونپڑی میں گیا اور بڑا پیالہ بھر کر مغز لایا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ پھر جب میں صبح کے وقت واپس جانے لگا تو مجھے جھونپڑی کے پیچھے 15 بکریاں ذبح کی ہوئی نظر آئیں۔ میں سمجھ گیا کہ میں نے ان سب کا مغز کھایا ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور اگلے دن اسے دعوت دی اور 1000 بکریاں تحفے میں پیش کیں۔ سننے والے نے حاتم سے کہا کہ پھر تو آپ اس سے بڑے سخی ہوئے۔ حاتم نے کہا نہیں، وہی مجھ سے بڑا سخی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ساری دولت مجھ پر قربان کر دی
اور میں نے صرف اس کو اپنی چند بکریاں دی ہیں، جبکہ 50,000 بکریاں اب بھی میرے پاس میں موجود ہیں۔ یمن کے اندر ایک بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ سخاوت میں بہت مشہور تھا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے بخشش کا بادل بھی کہا جاتا تھا، مگر وہ حسد کی بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ حاتم طائی سے بہت حسد کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ حاتم طائی کی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ میرے پاس مال و دولت ہے جو حاتم کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے زیادہ سخی کیسے ہو سکتا ہے۔ بادشاہ اکثر کہا کرتا تھا کہ خالی جیب سخاوت نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنی سخاوت دکھانے کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں بادشاہ نے ہر غریب شخص کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس نے اتنی دریا دلی دکھائی کہ سب لوگ حیران ہو گئے۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ بادشاہ حاتم سے جلتا ہے، تو کسی نے دعوت میں حاتم کا ذکر چھیڑ دیا۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ جب تک حاتم زندہ ہے لوگ اسے نہیں بھول سکتے، تو اس نے حاتم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ بادشاہ نے اپنے ایک سپاہی کو جس کا نام عادل تھا اس کام کے لیے آمادہ کیا اور اس سے کہا کہ حاتم کا سر کاٹ کر لاؤ، میں تمہیں ہیرے اور جواہرات انعام میں دوں گا اور تمہیں سپاہی سے کوتوال بنا دوں گا۔ عادل دن رات سفر کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ ابھی وہ قبیلے کی بستی سے کچھ دور ہی تھا کہ اسے ایک شخص مل گیا جو بہت مہربان، ملنسار اور خوبصورت تھا۔ اس آدمی نے عادل سے شائستہ لہجے میں پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ عادل نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں، یمن سے آیا ہوں اور ایک رات بستی میں گزار کر واپس چلا جاؤں گا۔ تو اس خوبصورت جوان نے اپنے ساتھ رات رکنے کو کہا، جس پر عادل نے قبول کر لیا۔ اس آدمی نے عادل کی مہمان نوازی کی، کھانا پیش کیا اور سونے کے لیے بستر دیا۔ عادل اس کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوا۔ جب صبح عادل نے اجازت چاہی تو اس شخص نے کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ عادل نے اس نوجوان کی مہمان نوازی سے خوش ہو کر سب کچھ بول دیا۔ اس نے بادشاہ کے حسد سے لے کر قتل کرنے تک کا تمام منصوبہ بتا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے اپنی تلوار عادل کو دے دی اور اپنی گردن جھکا دی اور کہا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، میرا سر قلم کر کے بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اپنا انعام حاصل کر لو۔ یہ سن کر عادل شرمندہ ہوا اور خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ عادل جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اسے بھی ساری کہانی بتا دی، تو بادشاہ بے اختیار بول پڑا کہ مجھ میں اور حاتم میں بہت فرق ہے، میں حاتم طائی کی جوتے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔